ہمارے پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا صادر علی ناظرین. اس وقت میں جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. سینئر تاجر ہیں, سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے. پاکستان میں ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو ان کو جانتا نہ ہو, اور اگر لاہور شہر کی بات کی جائے تو لاہور میں بھی ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو ان کو جانتا نہ ہو. چیئرمین ہے انجمن تاجران لاہور کے بھی, اور سینئر رہنما بھی ہے مسلم لیگ نون کے حافظ عطا الرحمن جٹ مرزا موجود ہیں. ان سے پوچھتا موجودہ جو صورتحال ہے حکومت کی, اس کو یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سر بہت شکریہ, آپ نے ہر بار کی طرح اس بار مجھے ٹائم دیا ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں موجودہ جو صورتحال ہے مسلم لیگ نون کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو اور پاکستانی قوم کو, کہ پاکستانی قوم کو یہ بتانا, جب پاکستان میں معاشی بحران تھا تو ہر طرف یہی نعرے لگ رہے تھے, دوسری پارٹیاں لگا رہی تھیں کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. میں کہتا ہوں میاں شہباز شریف کی محنت نے اور حافظ منیر جو ہمارے جنرل ہیں, چیف مارشل ہیں, ان کی انتھک محنت نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اس کے اوپر یہ ملک ڈیفالٹ ہونے گیا. وہ 3.5 سال کا جو دورانیہ تھا اس میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے اور کوئی اس میں پروجیکٹ نہیں لگے, تو اس لیے ہمیشہ ہر وقت تاجروں پہ کوئی نہ کوئی ٹیکس عائد کیے جا رہے تھے جو معیشت کے حوالے سے بنتے ہی نہیں تھے. اچھا سر, جب عمران خان کی حکومت تھی تو تب مسلم لیگ نون کو بہت سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے, ان کے ورکر, ان کے ووٹر سپورٹر. آپ نے ان کو نہیں چھوڑا, کیوں, اس کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے ریاست کو بچایا, سیاست کو نہیں بچایا. لوگوں سے باتیں سن لی اور پاکستان میں جو معاشی استحکام ہے اس کو لانے میں میاں شہباز شریف اور چیف مارشل صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اچھا, آپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی. حمزہ کے تو میری نظر میں تو آپ کہتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ ہے, تو کس طرح ان تینوں میں ڈفرینٹ کس طرح, سب سے زیادہ مزہ کس کے ساتھ آیا آپ کو کام کرنے؟ دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب سے کام کیا ہے, لیکن وہ ایک مسیحا ہیں, وہ پاکستان کو مشکل سے نکالنا چاہ رہے ہیں. مسلم لیگ نون والے تو کہہ رہے ہیں بہت اچھی ترمیم ہے, لیکن اپوزیشن والے اور مخلا حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ ترمیم جو ہے ناقابل درست ہے, ناقابل قبول ہے. اس کو کس طرح دیکھیں؟ یہ پاکستان کی ضرورت تھی 27ویں آئینی ترمیم, کیونکہ ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ پکوڑوں اور سموسوں پہ لہٰذا خود نوٹس لیا جائے اور جس کا چاہے الیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جائے. یہ ایک کرا احتساب ہونا چاہیے ہر جگہ پہ, ہر محکمے میں جو کالی بھیڑیں ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ عدلیہ ہمارے لیے ایک قبلے کا تعین کرتی ہے. ایک عدلیہ ہمارا سپریم ادارہ ہے, اس کا ہمیں خاص طور پر اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے, اور اس میں جو بھی آئینی اصلاحات ہیں اس کو کرنا ضروری ہے. اچھا, مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور مسلم لیگ نون نے ہی تاجروں کے اوپر جو سا ٹیکس بھی لگا رہی ہیں اور جگہ جگہ جو سا ویسے کہہ رہے ہیں تو کام ٹھیک بھی کر رہی ہیں, غیر جو سی قانونی تعمیراتوں کو ان کو جو سا پسا مار کیا جا رہا ہے, لیکن آپ اس کو کس طرح دیکھیں؟ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ تاجر اور تجارت کو فروغ کے لیے کام کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے جیسے دلیری کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ اور چیف مارشل صاحب نے جو جنگ لڑی انڈیا کے ساتھ, پوری دنیا میں گرین پاسپورٹ کی عزت اور مقام دلایا, اور یہ جو ٹیکسز کے حوالے سے بات ہے وہ الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب تاجروں کے ساتھ مفاہمت کے بغیر کوئی ٹیکس انکلوڈ نہیں کرتے, اور پاکستان کی ترقی کی ضامن صرف مسلم لیگ نون ہے. اور آپ نے کہا کہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کر کے کیسے لگا, میں کہتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ مجھے کام کر کے ایسے لگا جیسے ایک خادم اعلیٰ اور خدمت گار کے ساتھ کام کر رہا ہوں. انہوں نے دن دگنی رات چگنی پنجاب میں ترقی کی. ان کا جو سٹرکچر ہے, جو ان کے دوار میں کام ہوئے ترقیاتی, وہ آج ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اچھا, اگر اور میاں شہباز شریف صاحب ایک بہترین محنتی, وہ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا تھا کام 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 دن رات کام، وہ میاں شہباز شریف صاحب پر بالکل بات فٹ ہوتی ہے اور ان کے ویژن کو لے کے چلے ہوں۔ اچھا آج کل حمزہ شہباز جو سے وہ کہتے پہلے تو ہر ویڈیو میں آتے تھے، کام کرتے نظر آ رہے تھے، کیا ان کی سنوائی نہیں کی جا رہی، ان کی سنی نہیں جا رہی، یا عہدہ نہیں ملا اس لیے کچھ پیچھے پیچھے لائے گئے، اس کو کس طرح دیکھیں؟ میں میاں حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ کام کیا ہے اور دیکھا ہے ضمنی الیکشنوں میں ہر جہاں پہ پارٹی کی طرف سے جہاں بھی ہماری ڈیوٹی لگی ہے ہم نے دن رات کام کیے ہیں۔ میاں حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ غریب پرور آدمی ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ہے اور دلوں کے مسیحا ہیں وہ اپنے حلقے کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، کبھی بھی انہوں نے کسی کی خوشی غمی کبھی مس نہیں کی، اور کوئی بھی غریب آدمی ان کے پاس چلا گیا اپنی مجبوری لے کر، وہ ان کے گھر سے یا ان کے آفس سے وہ اپنی ضروریات کو حل نکال کر آیا ہے۔ اچھا تاجروں کے مسئلے مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا اس حکومت میں، اس کو کس طرح دیکھیں؟ دیکھیے تاجروں کے مسائل جو حل نہیں ہو پا رہے وہ کچھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف یہ تاجروں کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں اور ان کا ضرور حل نکالیں گے۔ نہیں تو اگر یہ بھی دیکھا جائے نا، امپورٹ کا بھی مسئلہ آ رہا ہے تاجروں کو، پھر غیر قانونی چلے کام ہے ان کو، بلڈنگ ہے ان کو سمار کیا جا رہا ہے، لیکن وہ تاجر کہہ رہے ہیں ہم سے بات بھی نہیں کی جا رہی، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ جو بلڈنگوں کو مسمار کیا جا رہا ہے وہ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا ایشوز ہے، تو پاکستان کی ترقی کا واحد حل ہے کہ پاکستان ایکسپورٹ کرے، امپورٹ کی وجہ سے ڈالر باہر جاتے ہیں اور ملک میں تنگ دستی ہوتی ہے۔ اچھا سر میں کہتا ہوں ایکسپورٹ کریں گے، ایکسپورٹ بنے گی۔ اب نیا جو آیا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کمرشل پہ بجلی سستی کرنے جا رہے ہیں، اس کا جو آپ کو اس کے مفادات کچھ دیر بعد حاصل ہوں گے۔ آج اس مہینے اگلے مہینے سے بل کم ہونے جا رہے ہیں کمرشل فیکٹریوں کے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ فرسٹ پریورٹی پر فیکٹریاں لگیں گی۔ اچھا سر آپ نے اگر تھوڑی سی آپ فور چیمبر آف کامرس کی طرف بھی آ جائیں، ایل بی ایف گروپ آپ نے پہلے اس میں شمولیت اختیار کی، شمولیت کیوں اختیار کی اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ بھی دیا؟ میں ایل بی ایف میں شمولیت کبھی نہیں کی، میں شروع سے فاؤنڈرز کا تھا، فاؤنڈرز میں ہوں، اور میرا والد نے بھی فاؤنڈرز کے لیے کام کیا ہے، اور میرے والد صاحب نے 45 سال اندرون شہر بورڈ کی مارکیٹوں کی صدارت کی ہے، اور ہمیشہ انہوں نے تاجر اور تجارت کے فروغ کے لیے کام کیا ہے، اور فاؤنڈرز واحد ایک ایسا پلیٹ فارم تھا تاجروں کا جو تاجروں کی بنیادی مسائل جو تھے ان کو حل کرتا۔ اب اس میں وہ لوگ کچھ دنیا سے چلے گئے، کچھ بڑھاپے کو چلے گئے، وہ اس طرح محنت نہیں کر سکتے اور تاجروں کی بات نہیں سن سکتے فاؤنڈر میں، اور کوشش کر رہے ہیں فاؤنڈر کے جو چیئرمین ہیں اور پیٹرن ان چیف سے کہ نئے لوگوں کو آگے لائیں اور ان کو کام کرنے کا موقع دیں۔ وہ اگر آپ نے ابھی نام لے ہی لیا ہے میاں انجم نثار صاحب کا، آپ نے کہہ دیا تو سنا کہ انہوں نے سابق جو ان سے صدر ہیں ابوذر شاد کو، انہوں نے سنا ان کو بھی اپنے گروپ سے نکال دیا، اس کا آپ کو علم ہے؟ اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن انجم نثار صاحب کی بات کی جائے انہوں نے بھی تاجروں کے لیے بڑا کام کیا ہے، جیسا اشرف بھٹی صاحب نے کیا، انجم نثار صاحب نے، اور اگر تاجروں کے لیے دن رات محنت کی ہے اس نام کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جس کا نام محمد علی میاں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ دن رات تاجروں کے مسائل ان کی دہلیز پر جا کے حل کیے، جب وہ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے۔ اچھا میں نے آپ نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا، آپ بے شک اپوزیشن والی سائڈ پہ تھے، لیکن پھر بھی آپ نے جو ان سے حق سچ کی بات کی تھی کہ جیتنے والوں کو ہم گلے میں ہار پہنائیں گے، اور ویسے ہی ہوا، جب آپ وہ جیتے ہم نے مبارکباد بھی دیے، تو یہ بڑا پن تھا کہ یہ سیاسی دکھاوا تھا؟ نہیں، یہ الحمدللہ یہ دیکھیں نا، فہیم الرحمان سہگل صاحب جو آئے ہیں یہ غیر متنازع شخصیت ہیں، تاجروں کی بات سنتے ہیں اور تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جو تاجروں کے لیے کام کرے گا، اچھا کام کرے گا، ہم اس کو ہار بھی ڈالیں گے اور اس کی باتیں بھی کریں گے۔ اچھا ابھی تک کا کون سا صدر آپ کو بہت اچھا لگا جس نے کام کیے ہیں لاہور چیمبر آف کامرس میں؟ میری
لاہور چیمبر میں تاریخ میں سب سے زیادہ اچھے کام شیخ عرفان اقبال صاحب نے کیے. جب سے میں چیمبر کی سیاست کر رہا ہوں, تاجروں کی سیاست کر رہا ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کہ شیخ عرفان اقبال کے سے زیادہ کسی نے کام نہیں کیے. تو یہ جو کاشف انور صاحب ہیں, کاشف انور صاحب نے بھی بڑے اچھے کام کیے ہیں اور تاجروں کو فلاح کے لیے, بہبود کے لیے کام کیے ہیں, اور تاجر جو بھی گیا ہے ان کے آفس میں انہوں کو عزت ملی ہے, اور تاجر اور تجارت کے اچھا یہ میں نے یہ بھی سنا پی 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 الائنس سنا, اس کے اندر بھی اب شاید یہ الائنس ٹوٹ جائے گا, یہ آپ کی علم ہے؟ یہ ابھی بات کرنا قابل از وقت ہے, وقت سننے میں آ رہا ہے, چیم گواہی ہو رہی ہیں, لیکن اس کے لیے ابھی کوئی بات اتھینٹک نہیں ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ علی حسام جو ہے وہ ایک نوجوان ابھرتا ہوا ستارہ ہے تاجر اور تجارت کے لیے, وہ بھی ایک اچھا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو بندہ تاجروں کے لیے کام کرے گا ہم اس کی دل سے عزت کریں گے, اور جو بندہ تاجر کو استعمال کرے گا, یوٹیلائز کرے گا, یوز کرے گا, ہم اس کی مخالفت میں سب سے آگے حافظ طاہر مانجا ٹاپ کو نظر آئے. نہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں, اس طرح کا بھی تو سننے میں آ رہا ہے کہ شاید ان کے آج نہیں تو کل ان کے جو سے شوب بنے. ہاں, ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی, کیونکہ فاؤنڈرز اور پیاف جو تھا یہ ایک بڑا خوبصورت طریقے کے ساتھ چل رہا تھا, لیکن یہ ہر بندے نے اپنی اجارہ داری قائم کی, اور اس کے جو مناظر میں یہ ٹوٹا ان کا علاق. اور دیکھیں نا فاؤنڈرز میں ہمارے بڑے ہیں, یہ چیمبر کی سیاست ایک ایسی سیاست ہے, میرا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف وہ بھی چیمبر کی صدارت سے ہی سٹارٹ لیا تھا, اور وہ بھی چیمبر کے صدر ہیں. یہ چیمبر واحد راستہ ہے کہ عام تاجر کا اوان بالا تک آواز پہنچانے کا, اور کچھ لوگ اپنے مفادات میں تاجروں کو استعمال کر لیتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آواز جو ہے اوان بالا تک پہنچاتے ہیں, ان کا پھر نام زندہ رہتا ہے. جیسے میں نے آج شیخ عرفان اقبال کا ذکر کیا, فہیم رحمان سیگل کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور انجم نثار صاحب بھی کام کر رہے ہیں, محمد علی میاں صاحب بھی کام کر رہے ہیں, طارق مصباح صاحب کے ساتھ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں, میاں نعمان کبیر صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, وہ بھی بڑے اچھے تھے. اور جنہوں نے اچھے کام کیے وہ ان کے جانے کے بعد اچھے لوگ آپ کو اپنے گروپ پہ بلائے چلے جائیں گے. دیکھو میاں نعمان کبیر صاحب میں فاؤنڈرز میں ان کے ساتھ کام کیا, طارق مصباح صاحب کے کیا ہے. ہاں, میاں انجم نثار صاحب کی بات کر, میاں انجم نثار صاحب ایک اچھی شخصیت ہیں, تو ان کو کام دیکھ رہے ہیں. پچھلا جو ان کا یہ صدر تھے ان کی طرف کافی لوگوں متنازع رہے وہ. اب فہیم الرحمان سیگل جو ہیں غیر متنازع ہیں, اور دیکھیں یہ ایک سال ہے ابھی ان کے پاس. پچھلے صدر کی کیوں اتنی کمپلینیں ہیں, بڑی کمپلینیں ہیں ان کی. میرا ذاتی تو نہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق رہا, لیکن تاجروں کے حوالے سے رہا ہے. میرے ساتھ تو انہوں نے بہت اچھا ڈیل کیا ہے. تو میں کہوں گا کہ وہ ایک اچھی شخصیت تھی, وہ سچائی کی بات کرتے تھے, تو لوگ اوور کانفیڈنس ہو جاتے, اوور کانفیڈنس وہ جذبات ہی ہو جاتے تھے. سیاست میں جذبات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا سر یہ بھی ذرا بتا دیں کہ اگر بات کی جائے نا پورے لاہور کے اشرف بھٹی گروپ کی, تو اشرف بھٹی ایک خود ہی برانڈ ہے, تو آپ ان کے گروپ کے ہی ہیں. اشرف بھٹی کہتا ہے میں نے مارکیٹ کو وزٹ بھی کیا, اگر اس نے کہہ دیا مارکیٹ بند ہے تو مارکیٹیں بند ہے, اگر اس نے کہہ دیا مارکیٹ آج نہیں بند ہونی تو نہیں کھل لی. تو اس کے گروپ میں آپ چلے گئے ہیں, تو اس کو یہ گروپ آپ نے کیوں سلیکٹ کیا, اس کے بارے میں ذرا بتا دیں. میں کہوں گا کہ اشرف بھٹی صاحب میرے والد صاحب کے درینہ ساتھی تھے. حاجی مقصود بٹ صاحب, اشرف بھٹی صاحب اندرون شہر بورڈ میں ماما کلنڈراں والے ہوا کرتے تھے, وہ میرے والد صاحب کی ٹیم کا حصہ تھے. اور ہمیشہ پورے لاہور میں پہلے ایک ہی تاجر تنظیم تھی, اب تو ہر ایک نے بنا لی ہے نا. تو اشرف بھٹی صاحب ایک شرافت کا پلمبر ہیں, شرافت ان کے ایک بہت بڑے محور ہے ان کے اوپر تاجر اور تجارت کے فروغ کے لیے. انہوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں تاجروں کا ساتھ دیا, اور تاجروں کے آگے شیشہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے. میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے, رخصت ہو گئے, اللہ ان کی اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے. وہ انہوں نے میری اشرف بھٹی صاحب کے ہاتھ میں بازو پکڑایا, اور ہم اشرف بھٹی صاحب کو اپنے بڑا سمجھتے ہیں, اور تاجروں کے لیے وہ کام کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. میں ان کے اگر جماعت میں ہوں تو اسی وجہ سے ہوں کہ ادھر آزادی ہے, اور ہر بندے کو اپنے بولنے کا حق ہے,
اور ہر تاجر کی بات سنی جاتی ہے. اور دوسری جو تاجر تنظیمیں ہیں ادھر ڈکٹیٹرشپ ہے, اس کی جو چیئرمین ہے یا پریزیڈنٹ کے منشا کے مطابق آپ نے سوال جواب کرنے ہیں, ان کے سے پوچھ کے کہیں جانا ہے سوال جواب. یہ بھٹی صاحب نے اپنی پوری تنظیم کو آزادی دی ہے اور جو بھی جہاں بھی جائے اور تاجروں کے لیے ان کیا تو آئی وٹنس میں بھی ہوں کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا وہ بھی ان کی گروپ میں, اگر کوئی نون لیگ کا وہ بھی ہے, اگر کوئی پیپل پارٹی کا اپنے اپنے سب کے, لیکن گروپ ایک ہی ہے ان کا, تاجروں کی حمایت کرتے ہیں, تاجروں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. اچھا حمزہ شہباز کا کوئی قصہ تو بتائیں جو آپ کو یاد ہو ابھی تک, آپ ان کے ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں. میں کہتا ہوں حمزہ شہباز اپنے حلقے کو اپنا گھر سمجھتا ہے. حمزہ شہباز ایک ویژن کا نام ہے. حمزہ شہباز ایک دکھی انسانیت کا خدمت گار کا نام ہے. حمزہ شہباز ہمیشہ ان کے پاس کوئی چلا گیا ہے نوکری کے لیے چلا, انہوں نے اپنے علاقے میں اپنے لاہور میں ہزاروں لوگ نوکریاں بانٹی ہیں 2013 میں 2008 میں. میں کہتا ہوں کہ حمزہ شہباز نے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ کو, جب میاں نواز شریف شہباز شریف جلا وطن تھے, اور پارٹی کو زندہ رکھا اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کی اور پارٹی کا جو علم ہے اس کو بلند رکھا. اچھا یہ ابھی آپ کی بات سے مجھے یاد ہے, جب زوال چل رہا تھا نون لیگ کا, تو آپ کو بھی کسی نے تھریٹ کرنے کی کوشش کی تھی یا کوئی پولیس والا, ہم سب کو کاٹے تھے نون لیگ والے کو؟ ہم نے عمرانیت دور میں بہت مشکلاتیں اور ایف آئی آریں ہمارے پہ ہوئی ہیں. ہم نے ایف آئی آریں ہمارے پہ کاٹی گئیں, لیکن ہم نے میاں نواز شریف, میاں شہباز, حمزہ شہباز کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور میں ایک کہتے ہیں وہ جماندرو مسلم لیگی, وہ میرا حساب ہے. جدی پشتی کہہ لیں. کیسے کہ بیگم کلثوم نواز ہمارے گھر کے سامنے ان کا گھر تھا. میرے چاچا میرے والد صاحب کے ساتھ ان کے میاں نواز شریف کے برادر ان لا آصف صاحب, لطیف صاحب اکٹھے کھیل کود کر جوان ہوئے ہیں. اور جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بھی نہیں بنے تھے تو ہمارے گھروں میں ان کا آنا جانا تھا. میرے چاچے کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات والد صاحب کے ساتھ. اچھا میرا آپ سے نا آخری سیکنڈ سوال ہے, حمزہ شہباز کو کوئی عہدے سے ابھی تک نہیں ہوا تھا, اس کے پیچھے کوئی سیاسی بات ہے؟ کیونکہ جن کے بڑے سیاست میں ہیں ان کو ابھی تک عہدہ ہی نہیں ملا. انہوں نے کبھی کوئی اپنا کوئی گلا شکوہ نہیں کیا کسی کے ساتھ کہ مجھے یہ عہدہ نہیں دیا گیا؟ حمزہ شہباز جس کا نام ہے نا وہ گلے نہیں کرتا. وہ بہت مضبوط اور بہادر آدمی کا نام ہے حمزہ شہباز. وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور دیتے ہیں. ان کو عہدوں کی لالچ نہیں ہے, وہ لوگوں کے دلوں میں ہیں, اور دلوں میں جو بندہ ہونا اس کو یہ عہدے جو ہیں نا یہ چھوٹی چیزیں لگتی ہیں. اچھا سر میرا آپ سے آخری سوال ہے, جتنے بھی دیکھنے والے ان کو کیا پیغام دیں گے آج کے انٹرویو کے بعد؟ میں ان کو یہی پیغام دوں گا آج کے انٹرویو کے حوالے سے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. خدارہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ادارے کو چاہیے کہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں اور ایمانداری سے کام کریں. میں آخر میں چیف مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مشکل وقت میں سخت فیصلے کیے اور پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی اور پاکستان کو ثابت کیا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے پاکستان, اور جو اس کی میلی آنکھ سے اس کو دیکھے گا اس کی آنکھ نکالیں گے. میں اپنی لیڈرشپ میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پہ بے حد خوش ہوں کہ انہوں نے عاصم منیر صاحب کے ساتھ مل کر پاکستان کو محفوظ بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا. سر نون لیگ جو ایسی سیاسی جماعت ہے جس میں سب لوگ آنے کو ترستے تھے پہلے, لیکن ایک وقت آیا تو اس کو سب چھوڑ کے بھی چلے گئے. آپ اپنے بارے میں ذرا بتائیں, آپ نے اس جماعت کو کب جو ہے اس میں اندر اپنے شمولیت اختیار کی؟ اس جماعت میں کیوں پیپل پارٹی کا بڑا نام تھا تب, تو تب آپ ادھر کیوں نہیں تھی؟ میں مسلم لیگ نون میں جب میں نے ہوش سنبھالا ہے نا تو میں مسلم لیگ نون میں تھا. میرے دادا نے چودھری علاؤدین چٹھا صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے پاکستان کی ترقی میں ان کا بہت ساتھ دیا. اس کے بعد میرے والد صاحب نے مسلم لیگ نون میں
بہت خدمت کی، اور میاں نواز شریف صاحب جو تب وزیر اعلیٰ نہیں بنے تھے تب سے ان کا ہمارا ذاتی تعلق ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب 92 حلقہ ہوا کرتا تھا شمالی لاہور، اس میں میرے چاچا جو تھے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کمپینیں چلایا کرتے تھے اور دن رات میں نے، اور 96 جو حلقہ درون شہر میں تھا میاں شباز شریف جہاں پہ الیکشن لڑتے تھے، کیونکہ میرے والد ادھر کے مارکیٹوں کے صدور تھے اور وہ ان کے ساتھ کمپینیں چلایا کرتے، ہم دفتر کھولا کرتے تھے۔ ہم نے 2 حلقوں میں ہمیشہ پاکستانی مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے، اور اب تو یہ حلقہ ایک ہی بن گیا جہاں ہمارے بہت ہی پیارے نوجوانوں کو لیڈر میاں حمزہ شہباز صاحب الیکشن لڑتے ہیں، اور میں ان کا کوارڈینیٹر رہتا ہوں الیکشن میں بھی ویسے بھی۔ اور یہ کبھی بھی ہمارے علاقے میں کوئی مسئلہ ہوا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوئی، کیونکہ حمزہ شہباز صاحب نے فرسٹ پریورٹی پر اس کو حل کروایا ہے۔ تو اس لیے میں مسلم لیگی ہوں، مسلم لیگی رہوں گا، اور پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہوں۔ آخر میں یہی کہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد، چیف مارشل عاصم منیر صاحب زندہ باد، میاں نواز شریف زندہ باد، میاں شباز شریف زندہ باد، حمزہ شہباز زندہ باد۔ جی بالکل، آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور ان کا یہی کہنا تھا چیمبر کے حوالے سے بھی اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی، اور دیگر جو بھی مسلم ہیں جن کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہ ہو تو ہم نہیں ہیں۔ اور نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے